55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کن کن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ لیکن صحیح معنوں میں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ آیت میں بتاؤں آپ کو، کیا آیت ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ جی بتائیے، دیکھا ہے تو کیا آپ نے سمجھا ہے؟ بتائیے۔ اگر آپ دیکھیں صحیح معنوں میں، یقین مانیے آپ معاشرے کے لیے مفید بنیں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، بات تو گھر کی ہے نا، ایک انڈور ایکٹیویٹی ہے، باہر سڑکوں پہ تو ہم پانی نہیں پیتے، انڈور ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں، یقین مانیے آپ معاشرے کے لیے مفید بنیں گے، اور بھی بہت ساری برکتیں آپ کو ملیں گی۔ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات کہ تم نے کبھی دیکھا ہے، پھر آگے وہ کہتا ہے آگے کیا کہتا ہے وہ؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ قرآن کریم کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا باندھ کے رکھتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تلاوت ایک سفر ہے، غور و فکر ایک سفر ہے۔ آپ نے اس آیت پہ غور کیا، اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ آپ نے فوری غور کیا تو اس کے فوری بعد آپ اس پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم نے اس کو نازل کیا کہ ہم نے نازل کیا۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد خاری کا ایک ذہن بنتا ہے، پہلی آیت پر غور کرنے سے خاری کا ایک ذہن بنتا ہے، دوسری آیت پر پہنچنے کے بعد خاری کا ایک ذہن بنتا ہے، پھر تیسری آیت پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم کو گائیڈ کرتا ہے، اس کے رہنمائی کرنے کا انداز کیسا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں آپ کے سامنے، ان دو آیتوں میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا؟ پہلی جو آیت ہے نا، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے بے شک جس نے آسمان سے بارش برسایا۔ دوسری آیت کیا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا کہ ہم نے اس کو برسایا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی تقابل کیا گیا، ویری گڈ، تقابل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ آسمان کا ذکر ہے اور ایک جگہ بادل کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اکثر جگہ آپ کو آسمان کا ذکر ملے گا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ چونکہ ہم کو یہ ہدایت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ہم پانی پر غور کریں، تو یہاں پر وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گیا اور کہا کہ ہم بادل سے اس کو برساتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو الفاظ کا فرق ہے آیتوں میں۔ ہم یہ کب کہتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ پیسے جھاڑ پہ نہیں لگے؟ کب کہتے ہیں؟
بار بار بولتے ہیں کہ کبھی کبھی بولتے ہیں؟ کوئی خاص موقع ہوتا ہے؟ کب بولتے ہیں؟ جب کسی کو اس کی اہمیت بتانا ہے تو بولتے ہیں کیا؟ جھاڑ پہ لگے ہیں کیا؟ ہر وقت تو نہیں بولتے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ جو انداز اختیار فرمایا ہے ہم سے مخاطب ہونے کا، وہ بھی خاص ہے. جب ہم کو وہ متوجہ کرنا چاہ رہا تو اس نے کہا کہ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے بادل سے برسایا؟ جب ایک عام بات تھی جو نشانیوں پر غور کرنے کا ذکر ہو رہا تھا تو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے؟ تو یہ جو سائنس ہے نا، سائنس آف ریننگ، اگر آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے اس کا مطالعہ کریں، سمجھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پانی کیسے برساتا ہے. اس میں کچھ فرق نظر آ رہا آپ کو اس تصویر میں؟ اس میں آسمان کون سا ہے، بادل کون سا ہے؟ کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ یہ جو آسمانی شیڈ دکھ رہا نا آپ کو، وہ آسمان ہے، السماء. لیکن یہ جو آپ کو ڈارک شیڈ دکھ رہے نا، وہ کیا ہے؟ المزن. چونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو اہمیت بتا رہا ہے کہ پانی کیا ہے دیکھو تم، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسپیسیفکلی بتایا کہ پانی جو برستا ہے آسمان سے نہیں بلکہ بادل سے. یہ بادل ہو تو بارش آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں بارش کم ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ایسے بادل نہیں ہوتے، صرف آسمان ہوتا ہے. جہاں بادل ہوں گے وہیں بارش برسے گا. اس لیے کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے نا، آرٹیفیشل ریننگ، کلاؤڈ سیڈنگ، اسے کلاؤڈ سیڈنگ بولتے ہیں. ان کے اندر پانی بھرا جاتا ہے آرٹیفیشل طریقے سے، وہ پانی برستا ہے. لیکن وہ تجربہ بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو نا، وہاں ہر کام ہمارے حکم سے ہوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس کو بادل سے نازل کرتے ہو کہ ہم نازل کرتے ہیں؟ بادل بنانے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. کیسے بادل بنتے ہیں، پانی کیسے زمین سے اوپر چلا جاتا ہے، کیسے سائیکل بنتی ہے، کیسے ہوا اس میں معاون ہوتی ہے. ہمارے 9th-10th کے بچے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، کبھی لے کے آپ بیٹھے ہیں. ریننگ کس طرح سے ہوتی ہے، بارش کس طرح سے ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بارش برسنے کا جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے پانی زمین سے ایواپریٹ ہوتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، وہاں کنڈنس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص ترکیب سے بوندوں میں تبدیل کرتا ہے. وہ بوندوں کی جو سائز ہوتی ہے وہ بھی بالکل نارمل ہوتی ہے. بڑی ہو گئی تو ہم پر بڑا مار لگے گا. اس میں کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرد کا دخل نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر آپ سائنس کے حوالے سے سمجھنا چاہیں تو بہت زیادہ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوگی. وہاں جا کر وہ بھی رک جاتے ہیں. ان نون فینومینا، نہیں معلوم ایسا ہو جاتا ہے، نہیں بس ہو جاتا ہے ایسا. بوندیں کیوں اتنی ہی بنتی ہیں، بڑی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پانی برس رہا ہے آسمان سے، وہ ہماری طرف سے ہے، ہماری خاص حکمت کے تحت برس رہا ہے. اور یہ مزن جو ہے، بادل، یہ ہم لاتے ہیں. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم رحمت کی ہواؤں کو بشارت کے ساتھ بھیجتے ہیں. وہ ہوائیں جو ہے بادل بناتی ہیں. کتنا غیر معمولی ذکر ہے نا، کتنا انٹرسٹنگ ہے. جب آپ ڈوب جاتے ہیں نا اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو 17-18 سال پڑھا. جب ہم اس طرح سے غور کرتے ہیں، ہم جیسے کم علم والے کئی منٹوں تک ایک آیت پر ہم غور کر سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو اللہ کے رسول سے تربیت یافتہ تھے. 17-18 سال انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی. جب مکمل کیا تو اونٹ ذبح کیا اور دعوت کی اپنے رفقا کی. تو یہ جو ڈیپتھ ہے نا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. آپ بیٹھے اس کے سامنے، آپ نیت کے ساتھ بیٹھے کہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے، طے کر لیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی نہیں خالی کرے گا، آپ کا پیٹ بھر دے گا. یہ اس کا دسترخوان ہے. تو اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون.
اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھارا کر دیں گے تو پھر تم کیا نہیں کرتے ہو؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سب بیان فرما رہا ہے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کھارا نہیں بنایا۔ شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مزن سے، بادل سے برسایا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہم بادل بنا سکتے ہیں، نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پانی کو اوپر لے جا سکتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کی یہ کائنات میں ہو جاتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے یہ ٹیکنیک آپ استعمال کر سکتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ اتنا ہو گیا نا، آپ نے غور و فکر کیا ان 3 آیتوں پر اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آپ ایک ٹیکنیک استعمال کریں۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ قرآن کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوال بنائیں۔ قرآن کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوال، کچھ نہیں، ایک سوال بنائیں۔ یہ آیتیں ہیں، ہے نا، یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں ایک سوال بنائیے۔ آپ کا اپنا سوال ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر وہ سوال بنائیں، اس سوال کے جواب سے آپ قرآن کریم کی مزید گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ بتا سکتے ہیں کوئی سوال؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو سخت کھارا کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے اگر پانی میٹھا نہ ہوتا تو کیا ہوگا، ہے نا؟ یہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا تمہارا؟ تو میں بڑے خوش قسمت ہیں ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا تھا کہ ہمارے ابا نہیں تھے، ہمارے امی نہیں تھے۔ تو کسی چیز کی غیر موجودگی سے احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میٹھا پانی ہماری طرف سے ہے تو آپ غور کر کے بتائیے کہ اگر پانی میٹھا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بتائیے جی۔ اگر پانی میٹھا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں تصویریں بتاتا ہوں، آپ جواب دینا۔ اگر پانی میٹھا نہ ہوتا تو کیا ہمارا کھانا بنتا؟ خواتین جواب دینا چاہتے ہیں جی۔ نہیں بنتا، کھانا صحیح نہیں بنتا۔ دوسرا، کھارا پانی پینے سے، بورویل کا پانی پینے سے کیا ہوتا؟ پیاس بجھتی ہے آپ کی؟ نہیں بجھتی۔ ایک گھونٹی سے ہی میٹھا پانی آپ کی پیاس بجھا دیتا۔ بورویل کا پانی کھارا چاہے کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو وہ آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو پیاس نہیں بجھتی اگر پانی میٹھا نہ ہوتا۔ بال خراب ہو جاتے آپ کے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹھا پانی خاص خواتین کے لیے نازل فرمایا تاکہ ان کے بالوں کا خیال رکھا جائے، صحیح نا؟ کھارے پانی سے اگر آپ اپنا سر دھوئیں کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے میٹھا پانی اللہ نے دیا ہے۔ اور کپڑوں کا رنگ نکل جاتا۔ تو زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں سب۔ زیورات بھی آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ احساس ہوتا ہے آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کی قدر کرو، پانی کو ویسٹ مت کرو، کتنا ہی بولو۔ ایسی کون سی مسجد ہے بتائیے جہاں پر پانی نہیں ٹپکتا؟ میٹھا پانی ہم کتنا پھینکتے ہیں بے دریغ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ تمام باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم جان جائیں، ہمارا ذہن بن جائے گا تو ہم وہ کریں گے نہیں۔ کتنا بڑا غیر معمولی اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، میٹھا پانی۔ یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ
सऊदी अरब वगैरह में मिलेंगे आपको। ये प्लांट्स हैं जहाँ पर पानी को कन्वर्ट किया जाता है, समंदर के पानी को, समंदर का पानी खारा होता है ना, उसको कन्वर्ट करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, पीने के लिए नहीं, काबिल इस्तेमाल। उसके अंदर का जो साल्ट होता है ना, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, वाटर के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है ना उसको निकाल देते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए से। ये वो टेक्नोलॉजी है। आपको मालूम है इस पर कितना पैसा खर्च होता है? $2020 की रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरब ने $80 बिलियन डीसैलिनेशन ऑफ वाटर पर खर्च किया। उसकी रकम इतनी आती है। पीने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सऊदी अरब ने एक साल में $80 बिलियन खर्च किए। अगर अल्लाह ताला हमारे यहाँ भी ऐसा करता तो आधी तनख्वाह हमारी महीने की उसमें चली जाती, लेकिन नहीं किया अल्लाह ताला ने हमारे लिए मीठा पानी दिया। हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास माशाल्लाह बारिशें वगैरह होती हैं, हमको एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आप उन कंट्रीज़ का जायज़ा लें जहाँ बारिश कम होती है तो अंदाज़ा होगा आपको। खुद हमारे मुल्क को आप देख सकते हैं, राजस्थान वगैरह, राजस्थान गुजरात के कुछ इलाके जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, वहाँ पर आप कभी मौका मिले तो आप देखें, नेट पर अवेलेबल है कि कितनी तकलीफ़ होती है पानी लाने की, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उस तकलीफ़ से हमको बचाया। कितनी बड़ी नेमतें हैं उसके साथ, उससे लगकर सिर्फ मीठा पानी जो अल्लाह ने हमको दिया। तो अल्लाह ताला सिर्फ ये कहता है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए अल्लाह ताला, बस आप उसका शुक्र अदा करो। तुम जहन बना के नहीं बना, जहन बना के नहीं बना। इसमें किसी पढ़े लिखे का, अनपढ़ का, देहाती का, शहरी का कोई ताल्लुक़ हो सकता है क्या? इवन किसी मुसलमान का नॉन मुस्लिम का भी कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। बात इतनी नॉर्मल है, इतनी आम है कि जो भी गौर करेगा वो समझ जाएगा कि क्या हकीकत बयान की जा रही है। इसलिए किताब हिदायत, ऐसी सैकड़ों हजारों आयतें आपको मिलेंगी कुरान करीम में, जो आपको दावत देती है कि आप आइए देखिए हमको। हम पानी पीते हैं रोजाना, लेकिन इस निगाह से नहीं देखते। कुरान की निगाह से हमने पानी को कभी नहीं देखा। देखा क्या बताइए आप? देखा आपने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत सी चीज़ें हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बीबी वगैरह है तो जाहिर बात है आप नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पानी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। सही बात है। क्या भाई जहन बना के नहीं बना? कुरान करीम के इस अंदाज से आप किस तरह से ये करेंगे, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? कितना आम फहम अंदाज है अल्लाह ताला का। और यही किताब हिदायत की खासियत है कि ये जहन साजी करती है। जहन साजी अगर हो जाए तो अमल खुद ब खुद हो जाता है। जहन साजी के बगैर अमल के लिए दावत दी जाए तो 2-4 दिन हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कुरान करीम माइंड सेट को सही करता है, ये आपके इंटेलेक्ट को दुरुस्त करता है, ये आपके देखने के, समझने के जो नज़रियात हैं उनको सही कर देता है। बस आप सही हो जाए वो छोड़ देता है। आप जहाँ भी जाना चाहें जाओ, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह के आसमान के नीचे हैं, कहीं आप नहीं जा सकते। अल्लाह ताला कहता है ना कि तुमको मेरी तरफ लौट आना है। क्यों कहता अल्लाह ताला? सब उसी का तो है ना, हम भी उसी के हैं। चलिए, कोई ख़ास बात इसमें मज़ीद आप बताना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये हो सकता है, हम मीठा पानी कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? एक भी बात आप अपने पेश नज़र रखें कि कितना हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये पानी जो हासिल होता है हमको, उसकी ये तफसीलात है। और ये इस्तेमाल करने का एक रफ़ आइडिया है, समझिए। ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा ही होता है, एक रफ़ आइडिया कि उमूमी तौर पर जब पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी कैफियत ये होती है। गुस्ल के लिए इतना 136 लीटर एक दिन में। शावर का अगर आप इस्तेमाल करें तो पानी और ज़्यादा निकलेगा। मुंह धोने के लिए इतना, बैतुल खला के लिए इतना। तो इस तरह से ये जो पानी
ہم استعمال کرتے ہیں نا تقریباً 135 لیٹر پر ہیڈ پر ڈے. اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا کے دیکھیے مالیگاؤں شہر میں جتنے ہماری پاپولیشن ہے آلموسٹ 5 lakhs, کتنا پانی آپ کو چاہیے, کہاں سے آ رہا پانی. اور صحیح بات تو یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا, جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو معاشرے سے جڑ جاتے ہیں, معاشرے کی بھلائی کے لیے آپ کام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ یہ ہے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ یہ ہے The Maligaon Taluka has recorded the biggest drop in ground level in the district. Ground level water جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے شہر میں کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو کم ہوا ہے وہ 2.17 میٹرز ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کھودیں زمین, اگر 5 میٹر پر پانی ملتا تھا پہلے, تو اب آپ کو 7.5 میٹر پر پانی ملے گا. پانی نیچے جا رہا ہے, گراؤنڈ لیول واٹر. اگر آپ پانی کے سلسلے میں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور ان کو انڈر گراؤنڈ واٹر میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ زمین کے نیچے ذخیرہ بن جاتے ہیں. کئی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے. وہ آیتیں یہاں پر ہیں سلائڈس میں, آپ دیکھ سکتے ہیں الگ سے. تو اگر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر کم ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا دخل کیا ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے طریقے ہیں جینے کے, زندگی گزارنے کے, کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تقریباً ہر جگہ کا ہے. گراؤنڈ لیول واٹر جو ہے نا 2 سے 5 میٹر تک اندر چلا گیا ہے. ہر سال 2 سے 5 میٹر اندر جا رہا ہے. اگر توجہ نہیں دیں گے تو اور نیچے جائے گا. تو بھی آپ مل بیٹھیں گے, جب آپ قرآن کریم پہ غور کریں گے نا تو قرآن کریم آپ کو انسانوں کی خدمت کے لیے تیار کرے گا. آپ اٹھیں گے, مالیگاؤں شہر کو ہریالی میں تبدیل کر دیں گے, ہرا بھرا بنا دیں گے. گراؤنڈ لیول واٹر کو اچھا بنانے کے لیے 2 کام سجیسٹ کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ رین ہارویسٹنگ کریں, بارش کے پانی کو آپ کلیکٹ کریں. کلیکٹ کرنے کا کوئی طریقہ آپ بتائیں, ملت میں بیداری لائیں. اس موضوع پہ ہمارے خطبات جمعہ ہونے چاہیے. اور پلانٹیشن بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے. اگر یہ آپ 2 کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے شہر میں پانی کی کمی نہیں ہوگی. ورنہ آپ جانتے ہیں گرما شروع ہو گیا, پانی کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ایک آیت پر جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ آیت آپ کو صحیح کرتی ہے, آپ کے گھر کو صحیح کرتی ہے اور آپ کے معاشرے کو صحیح کرتی ہے. اس لیے کتاب سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. صحیح ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اور ہمارے درمیان اختلاف اس لیے کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہے. سمجھ جائیں گے جب ہمارا کام یہ ہو کہ مالیگاؤں شہر کو ہمیں پانی کا ایک شہر بنانا ہے, تو میں کیوں اختلاف کروں گا آپ سے, بتائیے. جو بھی آئے گا وہ میرے لیے عزیز ہوگا, جو بھی آئے گا میرے لیے عزیز ہوگا. جب مالیگاؤں شہر کی تعمیر اور ترقی ہمارے پیش نظر نہیں ہے تو پھر میں کون اور آپ کون. تو قرآن کریم پہ غور و فکر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی فکر بدلے, مزاج بدلے, عمل کا جذبہ پیدا ہو. اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو. فلولا تشکرون, تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن کریم کیسے ہدایت دیتا ہے اور ریفلیکشن کی, غور و فکر کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے. آپ اگر اس آیت پر, آج کل وہ نکلا نا میٹا اے آئی موبائل میں, اسمارٹ فون میں نے ایک مرتبہ اس آیت کے سلسلے میں اس کو سوال کیا, کیا اس آیت پر, اس چھوٹی سی آیت پر میں 1 لاکھ صفحات لکھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے صحیح پازیٹیو اس میں جواب دیا کہ ہاں آپ لکھ سکتے ہیں. اس نے تفصیلات بتائی کہ اس طرح سے آپ 1 لاکھ صفحات ہم اپنی عمر بھر نہیں لکھ سکتے. لیکن اس چھوٹی آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا. وہ کتاب ہمارے درمیان ہے. ہمارا جو ارتقاء ہے نا, علمی ارتقاء, فکری ارتقاء, اس کتاب سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ پانی کے سلسلے میں مالیگاؤں شہر پر اس طرح سے توجہ دیں گے, اس سے متعلق جو لٹریچر ہوگا اس کا مطالعہ ہم کریں گے, اس سے متعلق جو NGOs ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے, ہے نا. کتنا کام کی گنجائشیں پیدا ہو سکتی ہے, آپ دیکھیے. بس یہی بات تھی جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا.
یہ آپ دیکھ لیں پریزنٹیشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے سلسلے میں کیا کیا انتظام فرمایا, کس طرح سے اللہ تعالیٰ پانی کے ذخائر ہیں, سورہ مومنون میں اس کا ذکر ہے. پانی کے ذخائر سورہ زمر میں اس کا ذکر ہے. میٹھا پانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, مرسلات میں اس کا ذکر ہے. پانی پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے, سورہ جن میں اس کا ذکر ہے. پانی کون برساتا ہے, اللہ تعالیٰ, اس کا ذکر ہے. ہاں ایک بات یہ بھی بتاتا اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم اس کو غائب کر دیں, کون ہے جو تم کو لا کے دے؟ فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, اگر اللہ تعالیٰ غائب کر دے پانی کو زمین کے نیچے سے, آپ کیسے لائیں گے بتائیے؟ یہ تمام آیتیں جو ہیں کس کے لیے ہیں بتائیے؟ ہمارے لیے ہیں. کتاب ہدایت میں اللہ نے پانی کا ذکر کیا اتنی کثرت کے ساتھ تاکہ ہم جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, کیا حکم دے رہا ہے, کیسا ڈیولپمنٹ ہمارا چاہتا ہے. بات واضح ہوگی؟ کوئی سوال وغیرہ ہے تو کر سکتے ہیں. اگر مزید وقت ہے تو ہم ایک اور آیت کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ ہے وقت؟ چلیے پانی کے بعد ہم کھانے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, تاکہ بہت زیادہ ہم کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ کھانا پانی جو ہے وہ ہمارا ڈیلی روٹین ہوتا ہے. 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا عالم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.